امریکہ کی طویل ترین جنگ کا اختتام ہوا۔ ایک طویل عرصے سے افغانستان میں القاعدہ کا اثر و رسوخ کم ہونے کے بعد صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے محکمہ دفاع کو بتایا کہ فوجیوں کو گھر لانے کا وقت آ گیا ہے۔ فوج نے افغانستان میں در حقیقت وہی کیا جو اسے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یعنی اس جگہ کو ایسی محفوظ پناہ گاہ بننے سے روکا جائے جہاں سے دہشت گرد ہمارے وطن پر حملے کر سکیں، اسے حملے کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ امریکی فوج کو امید تھی کہ وہ اپنے افغان شراکت داروں کو ایسی حالت میں چھوڑیں گے کہ وہ طالبان کے خلاف لڑ سکیں۔ اس کے بجائے طالبان نے اگست کے وسط میں کابل پر قبضہ کر لیا، جس سے امریکی انخلاء کے وقت حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بہت افراتفری تھی، کافی بوکھلاہٹ تھی۔ افغانستان کے صدر خود ہی ہوائی جہاز پر سوار ہو کر ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ 20 برس سے امریکی قیادت والے اتحاد کے ذریعے تربیت پانے اور مسلح ہونے والی افغان فورسز 20 دنوں سے بھی کم وقت میں پسپا ہو گئیں۔ ان میں سے کچھ فورسز نے خوراک، گولہ بارود اور فضائی امداد کی کمی جیسے مسائل کو اس کی وجہ بتایا۔ ملک بھر میں مقامی رہنماؤں نے طالبان کے ساتھ فوری طور پر سمجھوتے کیے، جس سے دوسروں کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا یا فرار ہونا پڑا۔ افغانستان میں 20 سال تک جنگ کرنے کے باوجود حقیقت میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ امریکہ کی فوجی اور سیاسی قیادت واقعی سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ وہ افغانستان میں کس سے لڑ رہے ہیں۔ انہیں طالبان کی کچھ زیادہ سمجھ نہیں تھی، اور نہ ہی القاعدہ کو جان پائے تھے، اور نہ ہی وہ ان دونوں کے درمیان تعلقات کو سمجھ پائے تھے۔ امریکہ نے صرف چند ہفتوں میں 1,24,000 لوگوں کو افغانستان سے نکالنے میں مدد کی، لیکن داعش کے ایک حملے نے اس عمل کو نقصان پہنچایا۔ اس دہشت گرد حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ کچھ دن بعد داعش کو نشانہ بنانے کی غرض سے کیے جانے والے امریکی ڈرون حملے میں غلطی سے 10 معصوم شہری ہلاک ہو گئے، مگر انخلاء کے عمل میں سینکڑوں امریکی شہری اور ہزاروں افغان اتحادی پیچھے رہ گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی اطلاعات کے مطابق اس کے بعد آنے والے مہینوں میں امریکہ کی معاونت کرنے والوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور طالبان کے قبضے نے معاشی بدحالی کو جنم دیا۔ معیشت کا تیزی سے زوال ہمارے خدشات سے کہیں زیادہ شدید اور فوری ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے ساتھ موسم سرما میں زندہ رہنے کا انتظام کر لیں گے۔ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ داعش خراسان، جو کبھی افغانستان کے چھوٹے علاقوں تک محدود تھی، اب ہر صوبے تک پھیل چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال طالبان اور عام شہریوں کے خلاف ان کے حملوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکام نے بارہا اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ فضائی صلاحیتوں اور دی ہورائزن نامی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں ایسے دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بناتے رہیں گے جو امریکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جیسے جیسے خطرات پیدا ہوں، ہم اپنی پوری توجہ ان پر مرکوز رکھیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ امریکی فوج کے پاس اب پہلے کے مقابلے میں افغانستان کے اندر سے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی صرف 1 سے 2% صلاحیتیں ہیں، جس سے یہ مشن مزید مشکل ہو گیا ہے، اور اس اثنا میں افغان عوام کے لیے طالبان کے زیر اقتدار مستقبل بدستور غیر یقینی ہے۔ وہاں سے کچھ ملے جلے اشارے مل رہے ہیں، کچھ مثبت ہیں اور کچھ نہیں ہیں، لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب مثبت ہو جائے گا۔ اس کا متبادل ماضی کا دہرایا جانا ہے، جو کہ افغان عوام کے لیے مصائب، تنازعات اور ان کے معاملات میں بیرونی مداخلت ہوگی۔ دنیا بھر کی نظریں طالبان پر ہیں کہ آیا وہ مؤثر طریقے سے حکومت چلا سکیں گے، انسانی حقوق کا احترام کریں گے، اور کیا مغرب پر حملہ کرنے کی سازش کرنے والے دہشت گرد گروہ وہاں دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے۔ کارلا بیب کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔